جی بالکل، قبائلی اضلاع کے فنڈ میں کمی پر تحریک انصاف کے اپنے ہی اراکین جو ہے وہ اپنی حکومت پر برس پڑے۔ میرے ساتھ اس وقت تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی غزن جمال صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر جی، کون سازش کر رہے قبائلیوں کے خلاف اور آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں اور بائیکاٹ کا کیا ہے؟ دیکھیں جی، مطالبات بڑے کلیئر ہیں۔ اگر آپ قبائلی اضلاع کا فنڈ دیکھیں، بڑی مشکلوں سے اس علاقے میں امن و امان آیا ہوا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، افواج پاکستان نے دی ہیں، لوگوں نے دی ہیں، ملکوں نے دی ہیں، اور سب سے بڑی قربانی قبائلی اضلاع کے عوام نے دی ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو بجائے یہ کہ ہم 100 ارب کے جو وعدے ہمارے ساتھ ہو رہے تھے جو ترقیاتی بجٹ کا، وہ تو ابھی ہمیں ملا ہی نہیں۔ مطلب ایک 20 ارب کا وہاں سے کٹ پڑا، لیکن اوپر سے جو تنخواہوں کی بجٹ تھے یا جو اسپتال سکول چلانے کے جو بجٹ تھے 21 ارب کی، اس میں بھی کمی کی گئی۔ تو ظاہری بات ہے، یہ تو صاف بات ہے کہ اگر اس طرح کی کمی کی جائے گی تو قبائلی اضلاع کے عوام نکلیں گے، وہاں پہ امن امان کا خدشات ہیں کہ وہ بھی خراب ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے، اس لیے میں سازش سے کم تو میں یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ بالکل صاف بات ہے، اگر کسی نے وہاں پہ امن و امان خراب کرنا ہوگا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بجٹ کاٹ لیں، لوگوں کی تنخواہیں کاٹ لیں۔ جب باقی ملک کے 15% تنخواہیں بڑھ رہی ہوں، ہمارے یہاں پہ تنخواہیں لوگوں کی پوری ہی نہ ہو رہے ہوں، تو یہ سازش ہی میں اسے کہوں گا۔ تو ہم نے اکٹھے ہو کے سارے قبائلی اضلاع کے جتنے ممبرز ہیں، ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ صوبے کے اندر بھی وہ صوبہ ہمارے ساتھ ایسے آواز اٹھائے اور ایسے نکلے جس طرح ان کا ایک ایک روپے جس طرح ان کا اپنا لگ رہا ہو، اسی طرح یہ ہمارے ساتھ نکلیں۔ تو ہم یہاں پر بھی احتجاج کریں گے، جو کمی پیشی صوبے کی طرف سے ہمیں نہیں ملا، ہمیں وہ بھی پورا کر کے پوری کیلکولیشن کر کے دکھائیں، اور پھر ہمارا سفر جو ہے وہ وفاق کی طرف ہوگا، کیونکہ کٹ وہاں سے میجر لگے ہمارے اوپر، خاص طور پہ تنخواہوں کے اوپر۔ تو وہاں پر بھی ہر قسم کی احتجاج بھی ہم دیں گے، اور یہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، یہ قبائلی اضلاع کے عوام کا حق ہے جو ہمیں دینا ہوگا۔ اچھا، صوبہ کیا زیادتی کر رہے ہیں قبائلی اضلاع کے عوام کے ساتھ؟ دیکھیں جی، صوبہ جب سے یہ ہمارا جب ضم ہوا ہے تو قبائلی اضلاع کے کچھ ایشوز، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ صرف قبائلی اضلاع کے جو ہم ممبر بنے ہوئے ہم ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارا سسٹم، ہمارا نظام، ہمارے جو نیڈز ہیں، جو ہمارے ضروریات ہیں، وہ باقی علاقے کے پاکستان کے علاقوں سے بہت مختلف ہیں۔ تو ہمارا انپٹ صحیح طریقے سے نہیں لیا جاتا، وہ انپٹ کی انتہائی ضرورت ہے۔ بالکل یہ میں کہوں گا کہ جب تک خان صاحب تھے، فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ان کی طرف سے پش ملتا تھا، اور یہاں پہ سی ایم محمود خان صاحب اپنے لیول پہ کرتے تھے، لیکن یہ دو انڈیویجول کی بات نہیں ہے، یہ پورے ایک سسٹم کی بات ہے۔ تو ہمیں اس سسٹم کے اندر ایکنالج اور ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے صوبے کے اندر، اور ہماری آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو آخری سٹیپ جس کی وجہ سے ہمیں اتنا بڑا اقدام اٹھانا پڑا، وہ جو وفاقی حکومت نے کیا، اگر آج ہم نے آواز نہیں اٹھائی تو جو کٹ ہمارے اوپر لگا ہے یہ تو کل صوبے پہ بھی لگ سکتا ہے۔ تو ان کو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ صوبہ بھی ہمارے ساتھ اٹھ کھڑا ہو، جس طرح کہ ان کے بجٹ کے اوپر یہ کٹ لگاؤ، اور یہ ہمارے ساتھ، ہماری ان سے تجویز ہے کہ ہمارے ساتھ نکلیں تاکہ وہ حق ہم لے کے آئیں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غزن جمال کا یہ کہنا ہے کہ جب تک قبائلی عوام کے جو محرومیاں ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاتا، وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جی